السلام علیکم، میں ہوں عریشہ پرویز اور آپ کو اپنے چینل آل ان ون میں کرتی ہوں خوش آمدید۔ آج کا میرا ٹاپک ہے خان صاحب کی غلطیاں۔ آج جو ہے وہ میں بات کروں گی خان صاحب کی غلطیوں کے حوالے سے۔ خان صاحب جو ہے وہ بہت ہی بڑی پارٹی کے ایک رہنما ہیں، ایک لیڈر ہیں، سابق وزیر اعظم بھی ہیں، لیکن انہوں نے کئی جو ہے وہ غلطیاں کی ہیں اور آج میں آپ کو وہی غلطیاں جو ہے وہ بتانے والی ہوں۔ پہلی غلطی ان کی یہ ہے کہ غلط لوگوں پر وہ بھروسہ کر لیتے ہیں۔ غلط لوگوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں، یہ پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ کئی لوگ جو ہے ان کو دھوکہ دے چکے ہیں اور ان کی والدہ صاحبہ نے بھی پریشانی کا اظہار کیا تھا اس حوالے سے کہ وہ بہت ہی معصوم ہے اور جو ہے وہ لوگوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں بہت جلد اور اس کا جو ہے وہ نقصان ان کو ہوتا ہے۔ تو سیاست میں آنے کے بعد بھی انہوں نے غلط لوگوں پر بھروسہ کیا اور انہوں نے برملا اظہار کیا کہ مجھ سے بہت ہی بڑی غلطی ہوئی کہ میں نے ایک شخص پہ بھروسہ کیا، جن کو انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ ایک طریقے سے دھوکہ دیا اور چیزیں ہوئیں میرے ساتھ، تو انہوں نے غلط لوگوں پر بھروسہ کیا۔ اور یہی نہیں بلکہ ان کے جو اپنے پارٹی کے رہنما ہیں، اپنے جو پارٹی کے لوگ ہیں، وہ بھی جو ہے اس طریقے کے تھے جو کہ ہم اون چودھری کی اگر بات کریں یا ہم جہانگیر ترین صاحب کی بات کریں یا اور جو دیگر لوگ ہیں جو کہ پارٹی کا بہت ہی بڑا حصہ تھے لیکن اب وہ پارٹی میں شامل نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ عمران خان خود جو ہے وہ جب ان کی شادی ہوتی تھی، جو پرسنل ایونٹ جو ان کا ایک بہت ہی جو پرسنل ایونٹ ہوتا ہے ایک شادی، وہ اس میں بھی جو ہے وہ لوگ شریک ہوا کرتے تھے، لیکن اینڈ آف دا ڈے انہوں نے خان صاحب کو جو ہے وہ دھوکہ دیا یا ان کا جو ہے وہ اب ساتھ نہیں دیتے اور ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ کتنی بڑا جو ہے وہ خان صاحب کی غلطی شمار کی جا سکتی ہے، اس بات کا اندازہ جو ہے ہم لگا سکتے ہیں، کیونکہ خان صاحب کی جو پرائیویٹ لائف ہے اس کے بارے میں بھی اون چودھری نے بہت بڑے بڑے خلاصے کیے، بہت بڑی بڑی باتیں جو ہے وہ کی، جس سے عمران خان کی ساکھ متاثر ہوئی۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا جو ہے وہ ایک رول رہا ہے خان صاحب کی سیاست کو خراب کرنے کے لیے اور ان کی امیج کو بھی خراب کرنے کے لیے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اون چودھری ہوں یا جہانگیر ترین ہو یا ان کے اور جو رہنما جو ان کا ساتھ چھوڑ کر گئے، وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرنے کا ہی نتیجہ تھا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی جو ہے وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرنے کی جو ہے وہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی غلطی خان صاحب کی یہ ہے کہ وہ بار بار یو ٹرن لیتے ہیں۔ وہ ایک چیز کا اعلان کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ خود جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی جو ہے وہ ان کی سیاست کا ایک لیک ہے، جس کو جب وہ اقتدار میں تھے تب بھی وہ کہتے تھے کہ یو ٹرن لینا جو ہے وہ اچھی بات ہوتی ہے اور باقاعدہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا کچھ نقصان جو ہے ان کے یو ٹرن کی وجہ سے ان کو ہوا ہے۔ انہوں نے پہلے اعلان کیا تھا 126 دن کا دھرنا بھی انہوں نے دیا، لیکن اس کے باوجود خاطر خواہ ان کو نتائج حاصل نہیں ہوئے جو وہ نتائج حاصل کرنا چاہتے تھے۔ دوسرا، جب انہوں نے جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا تب بھی انہوں نے ایک غلط ڈیسیجن لیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے یو ٹرن لینا پڑا اور یو ٹرن انہوں نے لیا۔ جیل بھرو تحریک جو ہے وہ اختتام کو پہنچی، لیکن کتنا بڑا جو ہے وہ لیک تھا ان کی ڈیسیجن میکنگ کا اس میں، اور کتنا جو ہے وہ یو ٹرن کا ان کو نقصان ان کی ساکھ کو بھی پہنچتا ہے، کیونکہ وہ یو ٹرن جو ہے وہ لے لیتے ہیں اور یو ٹرن جو ہے وہ اس چیز کو وہ برملا اظہار بھی کرتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ یو ٹرن بندہ لے لے موقع کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی سیاست میں جو ہے وہ اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب آپ ایک بہت ہی بڑے پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہوتے ہو، سابق وزیر اعظم ہوتے ہو، تو آپ کو جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ اچھی رکھنی چاہیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو یو ٹرن لینے کی ضرورت نہیں پہنچتی۔ اور خان صاحب کو جو ہے وہ کافی لوگ جو ہے وہ تنقید کا نشانہ لیتے ہیں اور یو ٹرن لینے کی وجہ سے ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے اور وہ خاصا تنقید کی زد میں آتے ہیں۔
تیسرا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بغیر کسی اسٹریٹجی کے جو ہے وہ لوگوں کی مار کھانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے جو ہے وہ جیل بھرو تحریک کے حوالے سے بھی دیکھا, ہم نے 25 مئی کو بھی دیکھا, اور ہم نے وہی مناظر جو ہے وہ 8 مارچ کو بھی دیکھے. کوئی اسٹریٹجی ہمیں آج تک جو ہے وہ دکھائی نہیں دی پی ٹی آئی کی جانب سے, جبکہ انہیں پتہ تھا کہ ان کے ساتھ یہی سلوک کیا جانا ہے. کیونکہ 25 مئی جو ہے وہ اس سے انہوں نے سبق کیوں نہیں لیا؟ کوئی اسٹریٹجی, کوئی ایک اچھی حکمت عملی کے ساتھ وہ کیوں میدان میں نہیں آئے؟ اور دوسرا یہ بھی ایک سب سے بڑی غلطی رہی ہے خان صاحب کی کہ وہ اپنی پارٹی میں غلط لوگوں کو ضم کرتے رہے ہیں, اپنے پارٹی میں جو ہے وہ غلط لوگوں کو ملاتے رہے ہیں. ابھی انہوں نے کچھ ٹائم پہلے کاف لیگ کے رہنماؤں کو بشمول پرویز الہی جو ہے وہ ضم کیا, اور اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا لیک ہے کہ وہ ایک دوسری پارٹی کے وہ ممبر ہیں اور ان کو جو ہے وہ اپنی پارٹی میں انہوں نے ضم کر لیا. جبکہ شیخ رشید صاحب جب جیل سے نکلے تھے تو انہوں نے وارن کیا تھا کہ مجھے کسی بڑی شخصیت نے بتایا ہے, میرے آنکھوں پہ پٹی بنی ہوئی تھی تو میں دیکھ نہیں سکا, لیکن انہوں نے یہی بات کی کہ ان کی پارٹی میں جو ہے وہ دھڑا بندی ہو جائے گی اور دھڑے بن جائیں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ دھڑوں کی وجہ سے ان کی پارٹی میں ایک پیٹریوٹک پارٹی جو ہے وہ نکل کر سامنے آئے گی پی ٹی آئی میں. تو اس کے باوجود خان صاحب نے اتنا بڑا غلط ڈیسیجن کیسے لے لیا کہ انہوں نے کاف لیگ کو اپنے ساتھ ملا لیا, جبکہ جب ان کے اتحادی کی بھی میں بات کرتی چلوں یہاں پہ کہ جتنے بھی ان کے اتحادی تھے جب وہ اقتدار میں تھے تب ان کا ساتھ تب تک دیا جب تک کہ حالات ان کے لیے خوشگوار تھے. یہ ہر سیاسی پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن جب آپ دیکھتے ہو اور آپ ایک نئے نظریے کی طرف جو ہے وہ آتے ہو کہ میں جو ہے وہ ایک نئے نظریے کے ساتھ ہوں اور چیزیں میرے لیے جو ہے وہ بہتر ہیں, اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ ہمارا منشوری کچھ الگ ہے, اس کے باوجود آپ اس طریقے سے لوگوں کو ضم کرتے ہو یا اس طریقے سے اپنے غلط اتحادی مناتے ہو. جس طریقے سے ایم کیو ایم کی آپ مثال لے لیں تو انہوں نے مشکل وقت میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دیا, جبکہ ان کا یہ پرانا طریقہ کار تھا کہ کس طریقے سے وہ پیپلز پارٹی کا تب ساتھ دیا کرتے تھے کہ جب ان کو سیٹیں چاہیے ہوتی تھی یا وہ حکومت میں ہوتے تھے. اس کے بعد پی ٹی آئی کا وہ لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. ایم کیو ایم کی یہ ہمیشہ سے روش رہی ہے, لیکن اس کے باوجود خان صاحب نے جو ہے ان پر بھروسہ کیا. یہی حال جو ہے وہ جماعت اسلامی کا بھی ہے کہ وہ بھی جب مشکل وقت آتا ہے یا الیکشن قریب ہوتے ہیں تو وہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. تو کیوں کر عمران خان نے ایسے لوگوں پر اعتماد کیا اور ایسے لوگوں کو اپنا اتحادی بنایا؟ یہ ان کا ایک بہت ہی بڑا لیک تھا. اور پھر اس طریقے کی جو ہے جیسے جیل بھرو تحریک کی بھی آپ مثال لے لیں تو جیل بھرو تحریک ہمیں پتہ تھا کہ عمران خان اور عمران خان کے لوگوں کو جو ہے وہ باقاعدہ وزیر جو ہے وہ ان کے بولا کرتے تھے کہ یہ آئیں تو آپ ان کی جو ہے وہ طبیعت سیٹ کرا کریں گے. اس کے باوجود جیل بھرو تحریک کا آغاز کرنا, یہ کون سی عقل استعمال کر کے جو ہے وہ اس طریقے کا ڈیسیجن لیا گیا پارٹی کی جانب سے, جبکہ ذل شاہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے بہیمانہ قتل ہوا اس کا. اگر اللہ نہ کرے آپ کے پارٹی رہنما یا باقی دیگر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ یا کارکنان کے ساتھ یہی سلوک ہوتا جیل بھرو تحریک کے دوران, تو پھر کیا آپ ایک نیا محاذ لڑتے یا آپ جو ہے وہ ایک نئے جنگ میں یا ایک نئی آواز کو بلند کرنے کے لیے یا انصاف کے لیے پھر آپ دروازے کھٹکھٹاتے؟ یہ کس طریقے کی ڈیسیجن میکنگ تھی؟ تو یہ بھی ایک بہت ہی غلط جو ہے وہ چیز خان صاحب کی ہے اور خان صاحب کی غلطیوں میں شامل ہے. اگر تو وہ خود جو ہے وہ پارٹی کے ڈیسیجنز لیتے ہیں, اینڈ ڈیسیجن اگر ان کا خود کا ہوتا ہے تو یہ سب سے بڑی غلطی ان کی خود کی ہے. اس کے بعد ہر چیز کو جو ہے وہ کھل کر بول دینا. خان صاحب کی ایک جو ہے وہ ایک پٹھانوں کی شاید عادت ہوتی ہے, یہ پٹھانوں میں زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ہر چیز جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ ہو کے بول دیتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے. جبکہ جب سیاست میں بندہ آتا ہے تو سیاست
کا ایک حسن ہے کہ جو ہے وہ سیاست میں بندہ جو ہے وہ ہاتھی کی چال چلتا ہے، کہ ہاتھی کے دانت جو ہے وہ کھانے کے اور ہوتے ہیں اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں، لیکن خان صاحب اپنی عادت سے شاید مجبور ہیں کہ وہ ہر چیز جو ہے وہ پہلے سے بول دیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ یہ کرنے والے ہیں، تو اس کا نقصان پہنچتا ہے آپ کی سیاست کو۔ تو یہ کچھ غلطیاں تھیں جو میں نے سمجھا کہ پوائنٹ آؤٹ کرنی جو ہے وہ لازمی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک اور جب ڈیسیجن میکنگ کی بات اگر میں کروں تو وہ بھی ہم نے دیکھا کہ کافی غلط جو ہے وہ ہوئی ہے، چاہے وہ جیل بھرو تحریک کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کوئی بھی مارچ کرنے کے حوالے سے ہو، کوئی اسٹریٹجی کے بغیر جو ہے وہ مارچ کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی لیکنگ ہے ڈیسیجن میکنگ کی، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ڈیسیجن میکنگ ہمیں ایز سچ نہیں صحیح ملتی، جس میں آپ غلط جو ہے وہ اس طریقے کی جیل بھرو تحریک ہے، یا آپ کے جو کارکنان ہیں وہ بغیر کسی ایک نظم و ضبط کے یا ایک اسٹریٹجی کے تحت جو ہے وہ کسی ریلی میں یا کوئی مارچ جو ہے وہ پلان نہیں کرتے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے حکومت کا رد عمل آپ کے کسی بھی کال کو لے کر، تو پھر آپ جو ہے وہ اسٹریٹجی کے بغیر کس طریقے سے آ جاتے ہیں اور کس طریقے سے آپ جیل بھرو تحریک جیسی جو ہے وہ غلطی جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہم بات کریں جو سب سے بڑی ابھی غلطی انہوں نے کی، وہ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں کہا تھا کہ اسمبلیز جو ہے وہ تحلیل نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ ہمیں بھی پتہ تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ الیکشنز نہیں کروائیں گے، اور کسی صورت جو ہے وہ الیکشنز کے موڈ میں نہیں نظر آ رہے تھے، اور جتنا بھی آپ کہہ لیں اب آ چکی ہے ڈیٹ کہ جو ہے وہ اکتوبر میں الیکشنز ہوں گے، کوئی جلدی الیکشن نہیں ہونے جا رہے، تو آپ دیکھیں جو ڈیٹ تھی اسی ڈیٹ پر جو ہے وہ ہوں گے، آپ کی کوئی بھی نہیں سن رہا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بہت ہی بڑی غلطی کی، جو میں نے پہلے بھی ویڈیو میں کہا تھا کہ ان کو نہیں جو ہے وہ کرنا چاہیے تھا، اسمبلیز تحلیل نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ بھلے ہی آپ کی کوئی نہیں سن رہا تھا پنجاب میں، یا آپ کے کنٹرول میں نہیں تھی گورنمنٹ، لیکن اسٹل آپ کیونکہ اس وقت بظاہر جو ہے وہ گورنمنٹ میں تھے پنجاب کی، تو آپ پر اس طریقے کی کارروائیاں کرنا جو ہے وہ نیکسٹ ٹو امپاسبل چیز تھی۔ لیکن اب آپ دیکھیں کیونکہ جب سے آپ نے تحلیل کی ہے اسمبلیز، تو آپ کے خلاف جو ہے وہ کئی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور اس کا جو ہے وہ انجام بھی آپ بھگت رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ جو موٹو حاصل کرنا چاہتے تھے الیکشن کا وہ بھی آپ ابھی تک حاصل نہیں کر پائے، جسٹ بیکاز آف یور رانگ ڈیسیجن میکنگ۔ سو پلیز اپنے جو اسکلز ہیں ڈیسیجن میکنگ کے حوالے سے وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو۔ تو یہ تھی کچھ غلطیاں عمران خان کی۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔